ایک دفعہ کا ذکر ہے، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ امیر، وزیر، خادم، چوبدار سب حاضر تھے۔ بادشاہ کی نظر سارے درباریوں پر سے گزرتی ہوئی ایک اجنبی چہرے پر پڑی۔ یہ ایک دیہاتی کسان تھا جو شاہی باورچی کے حکم پر مطبخ کے لیے گاؤں سے تازہ پھل، سبزیاں، خالص دودھ، مکھن اور شہد لے کر آیا تھا۔ کسان سب لوگوں کے پیچھے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا حیرت سے دربار کے در و دیوار اور نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو سادگی اور بھول پن تھا، بادشاہ کو بہت اچھا لگا۔ شاہی محل اور دربار کے کروفر میں ایسی سادگی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ کسان کو آگے بلا کر تخت کے نزدیک جگہ دی جائے۔ بادشاہ نے اس سے باتیں کیں تو اس کا بے تکلف اور بے ساختہ انداز گفتگو بھی اسے بے حد پسند آیا۔ اس کے کان بڑے بڑے القاب و آداب سن کر تھک چکے تھے، جن کے پیچھے نہ کچھ اصلیت ہوتی تھی نہ کچھ خلوص۔ کسان کی باتیں اصلیت اور خلوص سے پر تھیں۔ جو اس کے دل پر تھا وہی اس کی زبان پر تھا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ بادشاہ نے اس سے بہت متاثر ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ آئندہ شاہی مطبخ کا تمام سامان اسی سے منگوایا جائے اور جب بھی وہ آئے اسے بادشاہ کے پاس ضرور لایا جائے۔ اس طرح کسان کا دربار میں آنا جانا ہو گیا۔ وہ جب بھی آتا بادشاہ باقی سب سے غافل ہو کر اس کی باتوں میں منہمک ہو جاتا اور ہمیشہ اسے انعام دے کر رخصت کرتا۔ یہ دیکھ کر درباری کسان سے جلنے لگے۔ خاص طور پر وزیر اعظم کے دل میں سخت حسد پیدا ہو گیا اور وہ اس نے دل میں ٹھان لی کہ بادشاہ کو کسان سے بدظن کر کے رہے گا۔ وزیر بہت عیار اور مکار آدمی تھا۔ ایک روز جب کسان گاؤں سے آیا تو وہ بڑی خندہ پیشانی سے آگے بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے اس کی بہت تعریف و توصیف کی اور بتایا کہ بادشاہ کی طرح وہ بھی اس کی باتوں کا بہت گرویدہ ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کے آنے میں ابھی دیر ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر تم میرے ہاں چلو اور کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ کسان سادہ لو انسان تھا، فوراً مان گیا۔ کھانے کے بعد کسان کو باورچی اور چند ملازموں سے باتوں میں لگا کر چلاک وزیر خود بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد بتایا کہ آج کسان بھی گاؤں سے آیا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے پیش کرنے کا حکم دیا۔ وزیر فوراً تعمیل کے لیے اٹھا، مگر جاتے جاتے اس نے بادشاہ سے علیحدگی میں کچھ خسر پھسر کی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ابھی کسان کو حاضر کرتا ہوں، مگر آج میں نے اسے باورچی سے ایک ایسی بات کرتے سنا ہے کہ سمجھ نہیں آتا آپ سے عرض کروں یا نہ کروں۔ بادشاہ نے کہا، وزیر دانشمند، ضرور ہمیں باخبر کیا جائے۔ وزیر نے کہا، کسان کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت کے مجھ پر بہت احسان ہے، مگر ایک مشکل عجیب ہے۔ ان کے منہ سے بڑی ناگوار بو آتی ہے اور میرے لیے ان کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وزیر فوراً اپنے محل کی طرف چل کھڑا ہوا اور کسان سے کہا، چلو بادشاہ سلامت تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ جب وہ کسان کے ساتھ نکلنے لگا تو اچانک ٹھٹک کر بولا، اوہو، یہ تو بڑی غلطی ہو گئی۔ تمہارے منہ سے تو لہسن کی بو آ رہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بو بادشاہ سلامت کو سخت ناپسند ہے۔ کسان یہ سن کر بہت گھبرا گیا، مگر مکار وزیر اعظم نے کہا، چلو اب ایسا کرو کہ منہ پر رومال رکھ کر جاؤ اور بات کرتے ہوئے ہرگز منہ سے نہ ہٹنے دینا۔ وزیر نے اسے ایک بڑا سا رومال منگوا دیا اور بولا، بھلا کسان اسے منہ پر رکھے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے جب سے وزیر کی بات سنی تھی مزاج برہم تھا۔ بادشاہوں کی یہی طبیعت ہوتی ہے، ذرا سی بات پر خوش ہو جاتے ہیں اور ذرا سی بات پر بدگمان۔ اب جو دیکھا کہ کسان منہ پر رومال رکھے ہوئے آ رہا ہے تو سخت طیش میں آ گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کے منہ کی بو سے بچنے کے لیے ناک ڈھانپ کر آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ نیچ آدمی کو عزت بخشنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ غصہ تو اس قدر تھا کہ فوراً اس کا سر قلم کروا دینے کا ارادہ کیا،
مگر پھر خیال آیا کہ اس طرح رایا میں بادشاہ کے ظلم و ستم کے قصے مشہور ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ ارادہ ترک کیا اور دبیر کو بلوا کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ کسان اور وزیر دونوں قریب آ کر آداب بجا لائے۔ بادشاہ کسی ناخوشی کا اظہار کیے بغیر کسان سے اچھی طرح پیش آیا۔ ذرا ہی دیر میں دبیر ایک سر بہ مہر شاہی فرمان لے کر آیا۔ بادشاہ نے یہ فرمان کسان کو دیتے ہوئے کہا، تمہارے گاؤں کے قریب ہی فلاں شہر کا حاکم ہمارا نمائندہ ہے، یہ فرمان اس کے پاس لے جانا اور اپنا انعام وصول کر لینا۔ کسان نے بڑے ادب سے یہ فرمان وصول کیا اور دربار سے نکل آیا۔ مکار وزیر حاسد ہونے کے علاوہ بہت لالچی بھی تھا۔ اسے ایک طرف اس بات پر حسد ہوا کہ اس کی ساری چال بازی کے باوجود بادشاہ کسان سے ناراض نہیں ہوا، بلکہ اپنے دستور کے مطابق اسے انعام سے بھی نوازا۔ دوسری طرف لالچ نے اس کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ کسی طرح یہ انعام کسان سے ہتھیا لیا جائے۔ اسے دربار کا یہ طریقہ معلوم تھا کہ اس قسم کے فرمانوں میں عموماً کسی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ شاہی حکم فرمان لے کر جانے والے کے بارے میں ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وزیر بھی دربار سے رخصت ہو کر باہر آ گیا اور کسان سے ملا۔ اس نے کہا، دیکھا آج میری نصیحت پر عمل کر کے تمہیں کتنا فائدہ ہوا۔ اگر تم منہ پر رومال نہ رکھتے اور بادشاہ کو لہسن کی بو آ جاتی تو تمہیں انعام کی بجائے سزا ملتی۔ سادہ دل کسان نے واقعی اسے اپنا محسن سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ذرا رکو، وزیر نے کہا، اب میں تمہیں ایک مشورہ اور دیتا ہوں۔ جس حاکم کے پاس تمہیں بھیجا گیا ہے وہ بڑا ظالم اور سخت گیر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس کے دربان تم جیسے دیہاتی کو دربار میں پہنچنے ہی نہیں دیں گے اور کوئی نہ کوئی تم سے یہ فرمان چھین کر خود انعام وصول کر لے گا، بلکہ مجھے تو وہاں تمہاری جان کا بھی خطرہ نظر آتا ہے۔ کسان یہ سن کر ڈر گیا اور پوچھا، تو پھر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وزیر نے کہا، دیکھو میں ان درباریوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں 500 درم یہیں دے دیتا ہوں اور یہ فرمان مجھے دے دو، میں خود اس انعام کی وصولی کا بندوبست کر لوں گا۔ کسان نے یہ سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ حاکم کے دربار میں جانے سے اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے 500 درم بھی بڑی چیز تھے۔ چنانچہ اس نے وزیر کی بات مان لی اور درہم لے کر ہنسی خوشی اپنے گاؤں چلا گیا۔ چلاک وزیر فرمان حاصل کر کے بہت خوش ہوا اور جلد سواری کا انتظام کر کے اس شہر کے حاکم کے پاس پہنچا۔ حاکم وزیر کو جانتا تھا، اس لیے بہت اچھی طرح پیش آیا اور وزیر کے ساتھ شاہی فرمان لے کر کھولا۔ اس کو پڑھتے ہی حاکم کا رنگ اڑ گیا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس میں لکھا تھا، جوں ہی یہ فرمان تمہیں پہنچایا جائے، فوری طور پر لانے والے کا سر قلم کر کے ہمیں تعمیل کی اطلاع دو۔ وزیر کو معلوم ہوا تو بہت گھبرایا۔ اس نے کوشش کی کہ حاکم کو رشوت دے کر کہیں روپوش ہو جائے، لیکن حاکم نے کہا، میں بڑے دربار میں فرمان وصول کر کے کھول چکا ہوں، اب اگر بادشاہ کے حکم سے سرتابی کرتا ہوں تو بادشاہ خود میرا سر قلم کرا دے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً جلاد کو بلایا اور وزیر کا سر اڑا دیا گیا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ بہت حیران ہوا کہ کسان کی جگہ وزیر اس کا فرمان لے کر کیسے حاکم کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کسان کو بلوایا اور جب سارا قصہ معلوم ہوا تو اسے وزیر کی مکاری پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کسان کو مزید انعام و اکرام سے نوازا اور کہا، حسد کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔